بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح وقود رسم المفتی میں ابتدائی اشعار کی وضاحت ابھی چل رہی ہے اور قول راجح اور قول مرجو کو بیان کیا، اور بالخصوص جو ہمارے گزشتہ اسباق چل رہے تھے وہ اس چیز کے متعلق تھے کہ بعض مقامات پر بعض کتب کے اندر جو ہے وہ خطا واقع ہوئی ہے نقل کرنے میں۔ تو جو اصل مذہب تھا وہ کہیں دور چلا گیا، اور وہ جو ہے وہ متقدمین کی عبارتوں کے اندر کھو گیا، اور جو دیگر مذاہب حنابلہ، شوافع، ان سے جو لیا گیا مسئلہ تھا وہ احناف کی کتب میں کہیں نہ کسی مقام سے جو ہے وہ شامل ہو گیا، اور اسی کے پیش نظر بعد کے فقہا بھی اسی پر فتویٰ دیتے رہے، حالانکہ وہ اصل مذہب نہیں تھا۔ اسی میں جو ہے وہ کل جو آخری مسئلہ گزرا تھا وہ گستاخ رسول کی توبہ کے حوالے سے مسئلہ تھا۔ اچھا، اس میں دوبارہ ایک اور چیز واضح کر دوں، کل بھی میں نے اشارتاً یہ بات کہی تھی کہ ایک ہے اس کے توبہ کا قابل قبول ہونا یا نہ ہونا، اور ایک ہے گستاخ رسول کو قتل کرنے کا معاملہ۔ ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اس کی توبہ قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ احناف کہتے ہیں قابل قبول ہے، تو توبہ قابل قبول اسی وقت ہوگی جب گستاخ توبہ کرے گا، لیکن اگر گستاخ نے توبہ ہی نہیں کی تو قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، جہاں تک معاملہ ہے اس کو قتل کرنے کا، تو اس میں سیدی اعلیٰ حضرت نے جیسے بیان فرمایا کہ قاضی کو دو چیزوں کے حوالے سے اس میں اختلاف ہے کہ تعزیر جو ہے وہ دے گا اس کو، یا پھر اسے قتل کرے گا بعد توبہ بھی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اختلاف ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اب آیا اسے قتل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو اولاً تو یہ ریاست اور سلطنت کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ریاستی جو حکام ہیں اور حکام بالا ہیں وہ جو ہے اسے گرفتار کر کے اس پر مقدمہ چلا کے ساری چیزیں ثابت کر کے جو ہے وہ اس کو قتل کریں گے۔ لیکن اگر کوئی عام شہری، عام انسان جو ہے وہ فرط محبت میں آ کر یا جذبے میں آ کر جو ہے وہ کسی گستاخ کو قتل کر دیتا ہے، ایسے گستاخ کو جس نے ابھی تک توبہ نہیں کی تھی، یا جو ہے اس کو مہلت ہی نہیں دیتا اور قتل کر دیتا ہے، یا ایسا گستاخ جو جری ہو اور وہ جو ہے وہ ریاست کا انتظار نہیں کرتا، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ پھر ریاست جو ہے وہ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ اسے معاف کر دے، اس پر قاتل والے احکامات جاری نہیں ہوں گے۔ اور اس کی مثال اور نظیر جو ہے ہمیں ماضی میں بھی نظر آتی ہے کہ اس طرح ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج سے کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ کوئٹہ میں جو ہے وہ اس طرح کی ایک گستاخی کا معاملہ ہوا تھا۔ ایک شخص نے گستاخی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، تو اسے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور اس پر قبل اس کے کہ مقدمہ چلایا جاتا اور ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی جاتی، ایک نوجوان نے جو ہے اسے پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہو کر ہی قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس نوجوان کو گرفتار کیا گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس نوجوان کو رہائی مل گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، اچھا وہاں پر پھر کئی باتیں سامنے آئیں کہ اس کے جو ورثاء تھے انہوں نے بھی معاف کر دیا اور دیگر بھی معاملات ہوئے، لیکن اس میں حکومت کی بھی ایک چیز ہمیں نظر آئی، عدالت کی بھی، کہ عدالت نے بھی اسے معاف کر دیا، اور عدالت نے بھی مقدمہ مزید آگے نہیں بڑھایا۔ جو پاکستان میں تعزیرات پاکستان کے دفعہ 302 کے تحت جو ہے اس پر قتل کا مقدمہ بن رہا تھا، لیکن وہ جو ہے اس پر نہیں بنایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی بعض مقامات پر اس طرح کے جو ہے وہ ججز اور اس طرح کے جو ہے وہ اصول و ضوابط موجود ہیں کہ جن کے پیش نظر جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے کسی گستاخ کو قتل کر دیا تو اسے چھوڑا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس پر اسی طرح کے مقدمات چلائے جائیں۔ تو بہرحال
یہ ایک انتہائی تفصیلی موضوع ہے، اور وقتاً فوقتاً جب بھی ہمیں جو ہے وہ موقع ملے گا تو ہم ان موضوعات پر جو ہے وہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ اصل میں ہمیں یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ جو کتاب القضاء ہے، یعنی ایک قاضی کو کیسا ہونا چاہیے، اور تعزیرات کیا ہوتے ہیں، حدود کیا ہوتے ہیں، پلس اس کے کہ سیاست مدنیہ کے لیے یعنی ریاست اور ملک کے نظام کو سنبھالنے اور چلانے کے لیے ہمیں کس طرح کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک مسئلہ ہے، آپ سب نے اصول فقہ کی کتابوں میں اس مسئلے کو پڑھا ہوگا۔ احناف اور شوافی کا ایک بڑا مارگت العارہ اختلاف ہے اس پہ، کہ جو زانی ہوتا ہے آیا اسے صرف 100 کوڑوں کی سزا ملے گی، یا جو ہے اسے شہر بدر یا ملک بدر بھی کیا جائے گا، تغریب عام بھی اسے کیا جائے گا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ اس طرح کا ایک معاملہ ہوا، تو آپ نے ایک شخص کو جو ہے 100 کوڑے بھی لگوائے، اور اس کو پھر آپ نے تقریب عام کے طور پر جو ہے وہ ریاست سے باہر بھی کر دی۔ اور انہوں نے اس حدیث مبارکہ پر عمل کیا جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان یعنی غیر شادی شدہ شخص معاذ اللہ زنا کر لیتا ہے تو اسے جو ہے وہ 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے گا۔ اچھا، وہ شخص جو ہے وہ وہاں سے نکل گیا اور جا کر جو ہے معاذ اللہ مرتد ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بڑا افسوس ہوا، پھر آپ نے جو ہے وہ ارادہ فرمایا کہ آئندہ جو ہے وہ آپ کسی کو اس طرح سے نہیں کریں گے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ حد جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں، جبکہ شوافی کہتے ہیں کہ 100 کوڑے پلس تغریب عام بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے احناف نے اس کا جواب کیا دیا؟ ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ جو تغریب عام ہے یہ سیاست مدنیہ کی وجہ سے ہے، یعنی ایک ریاست کے اندر، ایک ملک یا شہر کے اندر اگر کسی شخص کو 100 کوڑے مارے بھی جائیں اور وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو یہ وہاں کے ماحول کے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے اسے نکال دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بعض مقامات پر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ جگہ تو صحیح محفوظ ہو گئی اس بدکار شخص سے، لیکن دوسری طرف وہ کہیں اور جا کر مزید خرابیوں میں مبتلا ہو رہا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ سیاست مدنیہ کے طور پر تو اس کو وہاں سے تو نکالا گیا، لیکن اگر وہ کہیں اور جا کر مزید خرابیوں میں مبتلا ہو رہا ہے تو پھر جو ہے وہ قاضی اسے ملک بدر یا شہر بدر نہیں کرے گا۔ اسی طرح کئی احکامات اور کئی چیزیں جو ہیں قاضی کے اختیار میں ہوتی ہیں، اور جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے وہ چونکہ پورے شہر کو، پورے ملک کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم مثال کے طور پر یہ تعزیر یہاں پر قائم کریں گے، حدود میں تو کمی زیادتی نہیں ہے کیونکہ وہ تو من جانب اللہ ہے، رہی بات تعزیرات کی تو وہاں دیکھا جائے گا کہ یہاں پر کیا یہ عمل کرنے سے جو ہے وہ حالات بہتر ہوں گے یا مزید بگڑیں گے، تو وہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک انتہائی باریک اور اہمیت کی حامل جو ہے وہ چیز ہے اور موضوع ہے کہ کس طرح کے فیصلے کہاں پہ کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ناسمجھی کی صورت میں اور کم علمی کی بنیاد پہ یا گہرائی میں جو ہے وہ دیکھے بغیر ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ جو ہے وہ غلط بیان کیا گیا ہے، تو اصول اپنے ذہن میں یہ بنا لیں کہ ہمارے اکابرین اور احناف نے بالخصوص جن مسائل کو بیان کیا ہے یقیناً ان کے اندر کچھ نہ کچھ حکمتیں ضرور ہوں گی۔ بہرحال آج تھوڑا سا ہم آگے دیکھتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن ذالک مسألۃ زمان الرحم بدعوى الہلاک، فقد ذکر فی الدرر وشرح المجمع لابن ملک انه يزمن بدعوى الهلاك بلا برهان، تبعهما في متن التنوير، ومقتضاه أنه يزمن قيمته بالغة ما بلغت، وبه يفتى العلامة الشيخ خير الدين، وأنه لا يزمن شيء إذا برهن، مع أن ذلك مذهب مذهب الإمام مالك، ومذهبنا زمانه بالأقل من قيمته ومن الدين بلا فرق بين ثبوت الهلاك ببرهان وبدونه، كما أوضحه في
في الشرم بلالية عن الحقائق ونبهت عليه في حاشية رد المحتار على الدر المختار مع بيان من افتى بما هو المذهب ومن رد خلافه. یہ جی ایک رہن کا مسئلہ ہے. رہن کا مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے جی. آپ کو پتا ہوگا مال مرتہن جس کو کہا جاتا ہے، سوری مرتہن جس کو کہا جاتا ہے، وہ شخص جس کے پاس رہن رکھا جاتا ہے. رہن عموماً جو ہے وہ قرضے والی صورتحال میں پائی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر زید نے بکر سے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا، تو اب بکر جو ہے اس کو 1 لاکھ روپے دے گا تو صحیح، لیکن اسے جو ہے وہ کوئی چیز بطور شورٹی کے اور گارنٹی کے چاہیے کہ زید جو ہے وہ پیسے لے کے بھاگے گا نہیں، میرا ادھار واپس کرے گا. تو بکر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی اپنی کوئی قیمتی چیز میرے پاس رکھوا لو بطور گروی کے یا رہن کے، جب بھی میرا قرضہ واپس کرو گے تو وہ چیز میں تمہیں واپس کر دوں گا. اسی عمل کو جو ہے وہ رہن رکھنا بھی کہتے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر جو قرض دینے والا ہوتا ہے اسے ہم مرتہن کہتے ہیں، جس کے پاس آپ مال رہن رکھتے ہیں. اب جو چیز رکھوا رہے ہیں اسے ہم رہن بھی کہتے ہیں اور شیء مرہونہ بھی کہتے ہیں. دونوں اصطلاحات جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں. اور عموماً جو ہماری نارمل زبان ہے اس میں ہم اس کو گروی رکھنا بھی کہتے ہیں. اب مسئلہ یوں ہے کہ ہوا یوں کہ جو مرتہن تھا اس کے پاس رہن کا مال تھا، اور وہ شیء مرہونہ مرتہن کے پاس ہلاک ہو گئی، ضائع ہو گئی. اچھا یہاں یاد رکھیے گا، دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک ہے ہلاکت اور ایک ہے استہلاک. ایک ہے ہلاک اور ایک ہے استہلاک. ہلاک تو مجرد کا صیغہ ہے اور استہلاک جو ہے وہ باب استفعال کا صیغہ ہے. استہلاک اس کو کہتے ہیں کہ بندہ کسی چیز کو کوئی چیز ایسے ہلاک ہو کہ جس میں اس بندے کا اپنا عمل داخل ہو. ٹھیک ہے. اور ہلاکت جو ہے وہ طبعی بھی ہو سکتی ہے، یعنی خود بخود وہ چیز ہلاک ہو گئی. ہلاک سے مراد مر جانا نہیں ہے، صرف ہلاک کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر موبائل ہے، وہ ٹوٹ گیا، گر گیا اور ہلاک ہو گیا، یعنی ضائع ہو گیا. ہلاکت کا معنی ضائع ہو جانا، اور استہلاک کا معنی ضائع کرنا. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ جو مرتہن تھا وہ آ کر کہتا ہے راہن کو کہ بھائی آپ نے جو مجھے شے مرہونہ دی تھی وہ میرے پاس ہلاک ہو گئی ہے، یعنی وہ چیز جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے. اب ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے فرمائے کہ یہ جو ہے یہ خطا والی صورتحال میں ایک مسئلہ نکلا ہے. لہٰذا حضرت شیخ ملا خسرو رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الدرر کے اندر، اور شیخ عبد اللطیف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ابن ملک کے نام سے معروف ہے، ان کی کتاب ہے شرح المجمع. ٹھیک ہے. اور اس کو مجموع البحرین بھی کہتے ہیں. بہرحال اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ انہو یزمن بدعوی الہلاک، کہ جو مرتہن ہوگا وہ جو ہے ہلاکت کے دعوے کی وجہ سے ضامن ہوگا، یعنی اس سے ضمان لیا جائے گا. جو چیز اس نے ہلاک کی ہے اس کی قیمت لی جائے گی اس سے. ٹھیک ہے. بلا برہان، چاہے یعنی کوئی اس کے پاس دلیل اس پر نہ ہو، وہ صرف دعوی ہلاکت کرے. وہ جائے راہن کو کہے کہ بھائی صاحب آپ کی چیز جو ہے ہلاک ہو گئی، تو فرماتے ہیں اب یہ ضامن ہے اس کی قیمت دینے کا. ٹھیک. بلا برہان، بغیر کسی گواہی کے، بغیر کسی دلیل کے. یعنی وہ اس کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ دو گواہ ہیں کہ یہ چیز خود ہلاک ہوئی ہے. اچھا یہاں گواہی اس لیے طلب کی جا رہی ہے، یعنی گواہی کا ذکر انہوں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ ہلاکت اس لیے وہ بیان کر رہا ہے اس کی، کہ تاکہ راہن کو یہ پتا چلے کہ اس میں استہلاک نہیں تھا. راہن کہیں یہ گمان نہ کر لے کہ بھائی اس نے خود ہلاک کیا.
تو جیسے مثال کے طور پر زید اور بکر کی میں نے مثال دی، زید نے جو ہے وہ بکر سے پیسے لیے ہیں، اب بکر جو ہے وہ اس نے دیکھا کہ یار اس کی یہ چیز خراب ہو گئی ہے یا ہلاک ہو گئی ہے، یا مثال کے طور پر اس نے بکری رہن میں دی تھی، اب وہ بکری جو ہے وہ مر گئی، تو اب بکر گھبرا جاتا ہے کہ یار زید تو مجھ سے اس کے پیسے لے لے گا، تو وہ جا کر اس کو کہتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ چیز ہلاک ہوئی ہے، استہلاک اس کے اندر نہیں پایا گیا۔ تو مسئلہ درر میں اور شرح المجمع میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ جیسے ہی جا کے دعویٰ کرے گا نا، ہلاکت کا ہی دعویٰ کر رہا ہے، استعلاق کا تو نہیں کر رہا، دعویٰ ہلاکت کرتے ہی بغیر کسی گواہی، بغیر کسی برہان اور دلیل کے جو ہے وہ ضامن ہو جائے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ وَتَبِعَهُمَا فی متن تنویر، تنویر الابصار کے متن میں جو ہے مصنف نے ان کی جو ہے وہ اتباع کی ہے۔ تنویر الابصار جو ہے وہ در مختار کا متن ہے، یہ میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، اور علامہ شمس الدین تمرتاشی حنفی رحمہ اللہ تعالی کی یہ تصنیف ہے تنویر الابصار۔ تنویر الابصار میں بھی اسی مسئلے کی جو ہے وہ اتباع کی گئی ہے۔ وہ مقتضاہ انہ یضمن قیمتہ بالغتا ما بلغت، اچھا اس مسئلے کا جو خلاصہ ہے اور تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جو اس کی قیمت ہوگی شے مرہونہ کی، وہ اس کا جو ہے وہ ضامن قرار پائے گا، اور اسی پر جو ہے وہ فتویٰ جو ہے وہ علامہ خیر الدین رملی رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت امام خیر الدین رملی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے زبردست جو ہے وہ آ، مصنف گزرے ہیں، اور فتاوی خیریہ ان کی بڑی مشہور جو ہے وہ کتاب ہے، تو علامہ خیر الدین رملی نے بھی جو ہے وہ اس پر فتویٰ دیا ہے۔ اچھا، وَأَنَّهُ لَا يُضْمَنُ شَيْئًا إِذَا بَرْهَنَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا ضامن نہیں ہوگا اگر وہ کوئی دلیل جو ہے وہ قائم کر لے، کوئی برہان قائم کر لے۔ اب یہاں پر جو ہے دو صورتیں ہیں، پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ جو چیز ہلاک ہوئی ہے، شے مرہونہ یا مال رہن، اس کی جو کم و بیش قیمت تھی، یعنی ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی اتنی اس کی قیمت تھی، اسی کا ضمان جو ہے وہ واجب ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ مال رہن کی ہلاکت پر کوئی گواہ موجود ہے تو پھر جو ہے وہ کوئی ضمان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کی ہلاکت پر، یعنی وہ خود ہلاک ہوئی ہے وہ چیز، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی ضمان نہیں ہوگا۔ تو دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، ایک تو یہ کہ اگر اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اور وہ صرف جا کر دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی یہ چیز ہلاک ہو گئی ہے، تو اس پر جو ہے وہ ان فقہا نے یہ فتویٰ دے دیا کہ وہ ضامن ہوگا۔ علامہ خیر الدین رملی نے بھی اسی پر فتویٰ دیا، لیکن یہاں پر دوسری صورت جو علامہ شامی بیان فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّهُ لَا يُضْمَنُ شَيْئًا إِذَا بَرْهَنَ، اور وہ جو ہے اگر گواہ لے آتا ہے اس کی ہلاکت پر کہ بھئی یہ چیز خود ہلاک ہوئی ہے، اس چیز پر وہ گواہ لے کر آ جاتا ہے، تو فرماتے ہیں اس پر پھر کوئی ضمان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ قول اختیار کیا علامہ خیر الدین رملی نے، یعنی یہ دوسری صورت علامہ رملی نے بیان کی کہ اگر وہ کوئی گواہ قائم کر لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو مذہب ہے زمان واجب ہونے اور نہ ہونے کی جو صورتیں ہیں، یہ جو مذہب ہے یہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے، مع ان ذالک مذہب الامام المالک، کہ یہ مذہب جو ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اچھا جی، اب ہمارا جو اصل مذہب ہے وہ کیا ہے؟ وہ مذہبنا زمان بالاقل من قیمته ومن الدین بلا فرق بین ثبوت الہلاک ببرہان و بدونه، ہمارا مذہب حنفی یہ ہے کہ وہ چیز، وہ شے مرہونہ جو ہلاک ہو گئی، اس کی قیمت اور دین یعنی قرضہ
کیونکہ یہ جو شے مرہونہ دی گئی، اب احناف کہتے ہیں، جو اصل مذہب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، احناف کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو شے مرہونہ آپ نے دی ہے یہ کس چیز کے بدلے میں دی ہے؟ یہ آپ نے دی ہے قرضے کے بدلے میں۔ زید صاحب نے جو 1 لاکھ روپے قرضہ لیا تھا اس کے بدلے میں آپ نے ایک چیز دی ہے۔ احناف کہتے ہیں ذرا نوٹ کریں کہ اس شے مرہونہ کی اور دین کی رقم میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ اس شے کا ضمان دیا جائے گا بالاقل من قیمتی ومن الدین، جو شے مرہونہ کی قیمت ہے اور جو قرضہ ہے ان میں سے جو کم ہوگا اسی کے اعتبار سے ضمان دیا جائے گا۔ اب جیسے مثال کے طور پر میں نے مثال دی کہ 1 لاکھ روپے قرضہ لیا تھا زید نے بکر سے، اور زید نے بکر کو جو ہے وہ بطور رہن کے اپنی بکری دی تھی جس کی قیمت 50,000 روپے تھی۔ تو اب کم قیمت کس چیز کی ہے؟ بکری کی ہے۔ تو اب اگر بکری ہلاک ہو جاتی ہے بکر کے پاس تو اب بکر پر جو ضمان بنے گا وہ اقل قیمت کا بنے گا۔ اقل قیمت جو ہے وہ بکری کی ہے نہ کہ قرضے کی ہے، لہٰذا جو ہے وہ 50,000 دے گا۔ اچھا، اگر جو ہے وہ مثال کے طور پر قرضہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے تھا اور زید کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا تو اس نے اٹھا کر جو ہے وہ اپنا آئی فون یا جو ہے وہ 1.5 2 لاکھ روپے کا موبائل اٹھا کر اس کو بطور رہن کے دے دیا۔ تو اب ایسی صورت میں اگر وہ موبائل ہلاک ہو جاتا ہے تو اب جو ہے وہ کم قیمت کس چیز کی ہے؟ قرضے کی ہے یا موبائل کی ہے؟ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ قرضہ کم قیمت کا ہے یعنی 1 لاکھ روپے ہے، تو اب جو ہے وہ بکر جو ہے وہ ضامن 1.5 لاکھ روپے کے موبائل کا نہیں ہوگا بلکہ وہ 1 لاکھ روپے اسے واپس کرے گا۔ تو وہ مذہبنا زمانہ بالاقل من قیمتی ومن الدین، ہمارا مذہب یہ ہے کہ جو قیمت اور دین میں سے اقل ہوگا وہ زمان کے طور پر دیا جائے گا، بلا فرق بین ثبوت الحلاق ببرہان و بدون، بغیر جو ہے اس چیز کے فرق کیے کہ مرتہن کے پاس جو ہے وہ ہلاکت کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے، گواہی کوئی موجود ہے یا نہیں ہے، کما اوضحہ فی الشرم العالیہ، جیسے کہ اس کی وضاحت جو ہے وہ شرم العالیہ میں کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ کتاب ہے غنیت ذوی الاحکام فی بغیت درر الحکام۔ ٹھیک ہے، اور اس کتاب میں جو ہے الحقائق شرح المنظومت نصفیہ کے حوالے سے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کما اوضحہ فی شرم العالیہ عن الحقائق، جیسے کہ شرم العالیہ میں حقائق کے حوالے سے، حقائق کتاب کا نام ہے، حقائق کے حوالے سے اسے واضح کیا گیا ہے۔ وَنَبَّهْتُ عَلَيْهِ فِي حاشیتی فی رد المختار علی الدر المختار، اور علامہ شامی فرماتے ہیں میں نے اسی کی طرف تنبیہ کی ہے اپنے حاشیہ رد المختار علی الدر المختار میں، کیونکہ در المختار جو ہے وہ تنویر الابصار کی شرح ہے، اور تنویر الابصار میں مصنف نے جو ہے وہ مالکیہ مذہب کی اتباع کی ہے۔ تو اس مقام پر جب علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاشیہ تحریر فرمایا تو وہاں پر آپ نے تنبیہ فرمائی کہ بھائی یہ مصنف نے، علامہ تمرکاشی نے جو ہے وہ مالکیہ کا مذہب لیا ہے رہن کے زمان کے لازم ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے، جبکہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ اس میں بہر صورت جو ہے اس پر رہن وہ زمان واجب ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کم قیمت جس چیز کی تھی اسی کے اعتبار سے ہوگا، قرضہ کم تھا تو کم جو ہے وہ قرضے کے حساب سے زمان ہوگا، اور اگر جو ہے رہن کی قیمت شے مرہونہ کی قیمت جو ہے کم تھی تو اسی کے حساب سے ہوگا، زیادہ قیمت کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ اسی کی طرف علامہ شامی نے تنبیہ بھی فرمائی ہے، مع بیان من افتى بما هو المذهب ومن رد خلافه، اور فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی بیان کیا ہے کہ جس نے جو ہے وہ مذہب کے مطابق فتویٰ دیا ہے، اصل مسئلے کے مطابق فتویٰ دیا ہے، اور من رد خلافہ، اور جو اس کے خلاف گئے اور جنہوں نے مذہب کی تردید بیان کی ہے، میں نے جو ہے ان کو بھی وہاں پر بیان کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر الفتاوی الرحیمیہ فی الواقعات السادات الحنفیہ، ٹھیک ہے، شیخ عبد الرحیم مقدسی حسینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو ہے وہ اس کے برخلاف جو ہے وہ فتویٰ دیا ہے، تو ان کو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر جو ہے وہ تفصیل بیان فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے حضور۔
اچھا جی، اب اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا بیان فرماتے ہیں، یہ کمال کی گفتگو آنے والی ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں وَلِهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ نظائر كثيرة اتفق فيها صاحب البحر والنهر والمنح والدر المختار وغيرهم وهي سهو ومن شاء الخطأ في النقل أو سبق النظر نبهت عليها في حاشية رد المختار لالتزام فيها مراجعة الكتب المتقدمة التي يعزون المسألة إليها۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگوں کا بڑا ادب کرنے والے ہیں اور بڑی خوبصورت انداز میں ایک چیز بیان کر رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کثیر نظائر جو ہے وہ بیان کیے ہیں، یا اس طرح کے معاملات کو جو بیان کیے ہیں، اس طرح کی اور بھی کثیر چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، جس پر جو ہے وہ صاحب البحر یعنی بحر الرائق والے علامہ ابن نجیم مصری، اور صاحب نہر، ٹھیک ہے، اور صاحب منح الغفار اور اسی طرح صاحب در مختار نے کئی چیزوں کے حوالے سے اتفاق کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جتنی چیزیں ہم نے بیان کی ہیں یہ ساری صحو پر مبنی ہیں۔ پہلے تو یہاں ایک بڑا با ادب لفظ امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ یہ صحو پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو غلطی نہیں کہا، اس کو جو ہے وہ خطا بھی، یہاں پر اس مقام پر خطا بھی نہیں کہا، کیونکہ ان بزرگوں کے نام لیے تو یہاں پر خطا بھی نہیں کہا بلکہ صحو بیان کیا۔ اب علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر ایک پوشیدہ سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے فقہا تھے، مثال کے طور پر کوئی اعتراض کر لیتا ہے یار یہ کیسے فقہا تھے کہ جنہوں نے ایک مسئلے کو اٹھا کے بیان کر دیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اصل مذہب یہ نہیں ہے۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسن زن کا پہلو رکھتے ہوئے یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس صحب اور اس سے جو ہے وہ نقل، خطا فی النقل کی جو بنیاد ہے اور اس کا جو منشا ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ الخطا فی النقل او سبق النظر، یا تو نقل کرنے میں خطا واقع ہوئی ہے، وہ ایسے کہ ہو سکتا ہے جب انہوں نے اس مسئلے کو نقل کیا ہے تو آ، یہ سمجھے ہوں کہ یار یہ احناف کا ہی مذہب ہے، کیونکہ اس میں آ، خطا جو ہے وہ نقل در نقل ہوتے ہوئے آئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے جو اصل مسئلہ تھا جس کتاب میں وہ اس وقت ان کو میسر نہ آئی ہو، اس کتاب تک ان کی رسائی حاصل نہ ہو جس میں اصل مذہب لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ جس کتاب سے اس وقت مسئلہ لکھ رہے تھے یا جو کتاب ان کے سامنے تھی وہاں پر جو ان کو نظر آیا انہوں نے لکھ دیا۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے خطا فی النقل کی، اس کو علامہ شامی نے بیان نہیں کیا، لیکن خطا فی النقل کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ مصنف پر کسی کو بڑا اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر میں فتاوی رضویہ شریف، مجھے میرے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے اور میں اس کا جواب فتاوی رضویہ سے لکھ دیتا ہوں۔ اچھا، میں فتاوی رضویہ سے لکھتا ہوں بغیر حوالے کو چیک کیے اور بغیر جو ہے وہ چیزیں چیک کیے، اعلیٰ حضرت نے فرما دیے تو میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ میرا بھروسہ جو ہے وہ منقول عنہ پر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس کے مرجع کو دیکھتا ہی نہیں، کیونکہ میرے لیے وہی سند ہے۔ تو اعلیٰ حضرت مثال کے طور پر میرے لیے سند ہے، یا علامہ شامی کے رد المختار کو میں نے دیکھا اور میں نے مسئلہ جو ہے وہ لکھ دیا، اب میرے لیے علامہ شامی سند ہے۔ اب میں یہ نہیں دیکھتا کہ علامہ شامی سے یہاں پر صحب واقع ہوا ہے یا نہیں ہوا، میں جو ہے وہ نقل کر دیتا ہوں علامہ شامی سے۔ تو ہمارے بعض مصنفین ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ جس سے نقل کر رہے تھے اس کو انہوں نے جو ہے اپنے لیے سند جانا اور انہوں نے اس کی بات کو نقل کر دیا، حالانکہ وہ دیگر مذہب سے جو ہے وہ مسئلہ لیا گیا تھا۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری ہے سبقت نظری۔ سبقت نظری یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات دوران مطالعہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ایک چیز ذہن سے جو ہے وہ نظروں سے گزر جاتی ہے۔ اب کافی عرصے کے بعد جب اسی مسئلے کو ہم لکھنے بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہی کتاب ہوتی ہے اور ہم لکھ دیتے ہیں۔
تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہمارے ذہن سے محو ہو گیا ہے، سبقت نظری ہو گئی ہے۔ جیسے سبقت لسانی ہوتی ہے، اسی طرح سبقت نظری بھی ہوتی ہے۔ سبقت لسانی یہ ہے کہ جو بول رہا ہوں میں، بولنا کچھ اور چاہ رہا تھا، زبان سے کچھ اور الفاظ نکل گئے، اور سبقت نظری یہ ہوتی ہے کہ پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا، لکھا ہوا کچھ اور تھا، لیکن جو ہے وہ میں سمجھا کچھ اور، یا پڑھ میں نے کچھ اور لیا۔ اچھا، پہلے زمانے میں کتابیں کم مہیا ہوتی تھی، تو ہوتا یوں تھا کہ ایک کتاب ایک مرتبہ پڑھ لی کسی کتب خانے میں جا کر، پھر اس کو اسی کتب خانے میں واپس رکھ دیا اور شہروں کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ کتاب وہاں پر میسر نہیں ہے، لیکن ذہن حافظے میں ایک چیز تھی کہ یار یہ مسئلہ یوں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بغداد کے کتب خانے بڑے مشہور تھے، تو علماء اکثر بغداد کا سفر کیا کرتے تھے۔ اب بغداد گئے، وہاں پر 10 15 سال تک پڑھا، وہاں پر جو کتابیں کتب خانوں میں رکھی ہوئی تھی، لائبریریز میں، وہ پڑھ لی۔ اب واپس اپنے علاقے اپنے شہر آئے تو وہاں پر وہ کتاب میسر ہی نہیں تھی، لیکن انہوں نے وہ چیزیں پڑھ رکھی تھی، تو بعض اوقات سبقت نظری ہو جاتی ہے اور بندہ جو ہے وہ مسئلہ کچھ کا کچھ لکھ دیتا ہے۔ جیسے آپ نے امامت والے مسئلے میں اور تلاوت قرآن والے مسئلے میں استیجار کا جو مسئلہ تھا اس میں آپ نے دیکھا۔ تو یہ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ خطا فی النقل کا صدور ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ مصنفین جان بوجھ کر یہ کرتے ہیں، مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتے کہ یار چلو جانے دو، کام چلا لو، نہیں، بڑے محتاط ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے بتقاضۂ بشریت۔ اعلیٰ امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبہت علیہا فی حاشیتی رد المحتار، کہ میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ تنبیہ کی اپنے حاشیہ رد المحتار میں، لالتزامی فیہا مراجعۃ الکتب المتقدمۃ الذین یعرضون المسألۃ الیہ۔ رد المحتار کا یہاں پر ذکر اس لیے علامہ شامی کر رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کیونکہ میں نے اس کے اندر جو ہے کتب متقدمہ کی مراجعت کا التزام کیا ہے، بہت زبردست چیز ہے۔ اور یہی وہ مطلب ان امور میں سے ایک امر کو علامہ شامی بیان کر رہے ہیں جو آپ کے فتاوی شامی کو دیگر کتب سے ممتاز کرنے والی ہے، کہ علامہ شامی نے اپنے حاشیہ رد المحتار میں جہاں جہاں ایسے مسائل دیکھے یا مختلف ہی مسائل دیکھے تو وہاں پر آپ نے اصل کتب کی عبارتیں نقل کر دی اور ان اصل مذاہب کو بیان کر دیا جو فقہ حنفی کے اصل مسئلے تھے۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں نے رد المحتار کے حاشیے میں جو ہے وہ اس بات کا التزام کیا ہے کہ میں ان کتب کی طرف مراجعت کرتا ہوں جو گزشتہ ہیں، متقدمہ کتب ہے حنفیہ ہیں، اور وہ مسائل کی، وہ کتابیں جن کی طرف ان مسائل کو جو ہے وہ ان مسائل کی نسبت کی جاتی ہے کہ بھی فلاں کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہے، تو علامہ شامی جو ہے وہ اصل کتاب کی پھر عبارتیں لے کر آ جاتے ہیں۔ فَأَذْكُرُ أَصْلَ الْعِبَارَةِ، لہذا علامہ شامی فرماتے ہیں میں اپنے حاشیے میں اصل عبارت ذکر کرتا ہوں، التي وقع السهو في النقل عنها، وہ اصل عبارت جس کے نقل کرنے میں جو ہے وہ سہو اور غلطی واقع ہوئی تھی، تو میں اس کو بھی نقل کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ وہ مقام تھا جہاں سے صحب واقع ہوا ہے بعد کے فقہا کو، وَأُضَمُّ إِلَيْهَا نُصُوصَ الْكُتُبِ الْمُوَافِقَةَ لَهَا۔ اور دوسری بات، صرف اصل عبارت نقل نہیں کرتے اصل مذہب کا، بلکہ فرماتے ہیں کہ پھر میں جو ہے ان کتابوں کے نصوص اور ان کی عبارتوں کو بھی لے کر آتا ہوں جو کہ اس مسئلے کی تائید میں ہے۔ اب کوئی یہ تو نہ سمجھے کہ یار علامہ شامی جو ہے وہ اصل کتاب کا نسخہ تو لے کر آ گئے، اس کی عبارت تو لے کر آ گئے، لیکن یہ تو ایک نادر اور شاذ مسئلہ ہے، شاذ و نادر کتاب سے جو ہے ایک شاذ و نادر عبارت لے کر آئے، نہیں، بلکہ علامہ شامی فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ اور دیگر کتب کی عبارتیں بھی ملا دیتا ہوں، نصوص کو ملا دیتا ہوں جو اس کی موافقت میں ہے۔ فلذا كانت تلك الحاشية عديمة النظر في بابها لا يستغني أحد عن تطلابها۔ فرماتے ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ یہ جو میرا حاشیہ ہے نا یہ عدیمت النظر بن جاتا ہے، عدیمت النظیر بن جاتا ہے، یعنی اس جیسی کتاب اور اس جیسا حاشیہ تمہیں جو ہے وہ فقہ حنفی میں ملے گا نہیں، کیونکہ اس میں میں نے اس چیز کا خاص طور پہ التزام کیا ہے کہ جہاں صحو ہوا وہاں اصل عبارت بھی لے کر آ گیا، اصل مذہب بھی لے کر آ گیا، اس کی تائید میں کتابوں سے حوالے بھی لے کر آ گیا، تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ حنفی اصل مذہب اور اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، اور خطا جو ہے وہ دیگر سے واقع ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ کتاب عدیمت النظر نظیر بن جاتی ہے۔
اور کوئی بھی شخص اس کو طلب کرنے سے جو ہے وہ مستغنی نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھ سکتا اس کو پڑھے بغیر، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ آپ کو بالخصوص پاک و ہند میں جو بھی مفتی ملے گا اس نے جو ہے وہ شامی کو ضرور پڑھا ہوگا، کیونکہ شامی کو پڑھنے کے بعد ہی آپ صحیح مسئلہ بیان کر سکیں گے۔ علامہ شامی نے اس کے اندر اتنی عرق ریزی فرمائی، اسألہ سبحانہ وتعالی ان یعنینی علی اتمامها، اور یہ چونکہ اس وقت علامہ شامی اس کو تحریر فرما رہے تھے، یہ مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کو مکمل کر لوں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو کئی اقوال ملیں گے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو مکمل کیا یا نہیں کیا، تو اس میں جو ہے وہ آپ کو نیچے حاشیے میں جو ہے وہ اقوال ملیں گے کہ علامہ شامی نے اس کو کس انداز میں لکھا ہے، کہاں کہاں کون سا مقام ہے جہاں پر جو ہے وہ یہ کتاب مکمل نہیں ہو سکی۔ بہرحال یہ بات اکثر علماء نے کہی ہے کہ علامہ شامی اس حاشیے کو مکمل نہیں کر سکے تھے، پھر بعد میں ان کے بیٹے نے جو ہے اس کو مکمل کیا، اور آپ فتاوی شامی کو دیکھیں گے تو اس پر جو ہے رد المختار لکھا ہوگا اور نیچے لکھا ہوگا قرۃ عیون الاخیار۔ اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قرۃ عیون الاخیار ہے یہ رد المختار کا تکملہ اور اتمام ہے جو ان کے بیٹے نے بعد میں کی ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون سے ابواب تھے جو علامہ شامی نے لکھے ہیں اور وہ کون سے ابواب تھے جو ان کے شہزادے نے لکھے ہیں۔ جیسے بہاوی شریعت ہے نا، کہ اس کے جو آخری چند حصے ہیں وہ صاحب بار شریعت مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکمل نہیں کر سکے تھے، بعد میں پھر علماء نے اس کو مکمل کیا۔ اسی طرح شامی بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی تھی، بعد میں ان کے صاحبزادے نے جو ہے اس کو مکمل کیا تھا۔ اچھا، اب علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید کچھ چیزیں بیان فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فَإِذَا نَظَرَ قَلِيلُ الْإِطِّلَاعِ ورأى المسألة مسطورة في كتاب أو أكثر يظن أن هذا هو المذهب ويفتي به ويقول إن هذه الكتب للمتأخرين الذين اطلعوا على كتب من قبلهم وحرروا فيها ما عليه العمل۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب تھوڑی سی توجہ دلاتے ہیں کہ ہم نے یہ بحث کیوں کی تھی، یہ جو ہم نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ نقل فی الخطا ہے، اور اس کا اصل مقصد یہ بیان کرنا تھا کہ جو قلیل الاطلاع شخص ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی کتاب کو لے کر اس سے فتویٰ دے دیتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ صحت کے درجے پر ہے یا ضعف کے درجے پر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ قول حنفیہ کا ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کو خلاصتاً بیان فرماتے ہیں کہ فائزہ نظر قلیل الاطلاع ورأى المسألة مسطورة فی کتاب او اکثر، جب قلیل الاطلاع شخص جو ہے وہ نظر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، قلیل الاطلاع کا مطلب یہ ہے کم علم شخص جس نے فقہ کو اتنا نہیں پڑھا، جب وہ جو ہے کتابوں میں نظر کرتا ہے، کسی مسئلے میں غور و فکر کرتا ہے، ورأى المسألة، اور وہ مسئلے کو دیکھتا ہے کسی ایک یا چند کتابوں کے اندر وہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، تو وہ پہلے ہی دیکھتے ہی جلد بازی میں کیا گمان کرتا ہے کہ ان ھذا هو المذہب، کہ بھائی مذہب حنفی یہی ہے جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ یفتی بھی، اور وہ اسی پر فتویٰ دیتا ہے، وہ یقول، اور کہتا ہے کہ ان هذه الكتب للمتاخرین الذين اطلعوا على كتب من قبلهم، اور وہ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی یہ جو کتابیں ہیں یہ متاخرین کی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی متاخرین کی کسی کتاب کو دیکھا، اس میں سے فتویٰ دے دیا، یہ گمان کیا کہ یہی مذہب حنفی ہے، اور پھر کہتا ہے اپنی بات کی تائید میں کہ بھئی یہ متاخرین کی ان متاخرین کی کتابیں ہیں جو اپنے ما قبل یعنی متقدمین کی کتابوں پر مطلع تھے، یعنی خود متقدمین کی کتابیں نہیں پڑھتا مفتی، بلکہ کیا کرتا ہے کہ متاخرین کی کتابیں پڑھ کر اور مسئلے پر فتویٰ دے کر یہ سمجھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ متاخرین نے غلطی نہیں کی ہوگی، ان سے خطا اور صاحب واقع نہیں ہوا ہوگا، یہ ان کتابوں کو بھی جانتے ہیں جو ان سے ماقبل والی تھی، وَحَرَّرُوا فِيهَا مَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ، اور متاخرین نے جو ہے
اپنی کتابوں میں اسی چیز کو لکھا ہوگا جس پر عمل ہوتا ہے، یعنی مذہب کو لکھا ہوگا. وَلَمْ يَدْرِ أَنَّ ذَلِكَ أغلبیہ وَأَنَّهُ يَقَعُ مِنْهُ خِلَافَهُ كَمَا سَطَرْنَاهُ لَكَ. فرماتے ہیں کہ وہ تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی متاخرین نے متقدمین کی شاید کتابوں سے لے لیا ہو حسن زن رکھتے ہوئے، حالانکہ وہ یہ بات نہیں جانتا. حالانکہ وہ شخص، یعنی یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو کم علمی کی بنیاد پر فتویٰ دے رہا ہے، وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ یہ جو ہے ان ذالک اغلبیہ، کہ یہ مسئلہ اغلبیہ ہے، اکثری مسئلہ ہے. یعنی اکثر علماء متاخرین صحیح مذہب بیان کرتے ہیں. یہ اکثری قاعدہ ہے، قاعدہ کلیہ تو نہیں ہے. یہ مفتی کو پتہ نہیں چلتا اور وہ یہاں پر آ کر مار کھا جاتا ہے. تو خلاصتاً عرض یہ ہے اور مسئلہ یہ ہے، علامہ شامی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہر مسئلے میں چھان پھٹک کرنا ضروری ہے، کہ کہیں یہ وہ مسئلہ تو نہیں ہے جہاں پر اس مفتی صاحب نے جو ہے وہ یعنی اس مصنف نے خطا کھائی ہو اور اصل مذہب نقل کرنے میں ان سے خطا ہو گئی ہو. ہر مسئلے میں دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلے میں انہوں نے اصل مذہب کو نقل نہ کیا ہو. آپ صرف یہ گمان لے کر بیٹھے ہوں کہ نہیں جی اس نے ہر چیز جو ہے وہ درست بیان کی ہے، تو بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، نقل مذہب میں خطا ہو جاتی ہے. ولم یدری ان ذالک اغلبی، کہ اسے نہیں پتا چلتا کہ یہ قاعدہ اغلبی ہے، اکثری ہے کہ صحیح مذہب بیان ہوتا ہے. وَأَنَّهُ يَقَعُ مِنْهُمْ خِلَافَهُ، اور یہ بھی اسے پتہ نہیں چلتا کہ بعض اوقات غلطی بھی واقع ہو جاتی ہے، برخلاف بھی واقع ہو جاتا ہے. کما سطرنا لک، جیسے ہم نے اوپر آپ کو مثالوں سے بیان کر کے دکھایا کہ علماء سے کس طرح سے جو ہے وہ صاحب واقع ہوا ہے مذہب کو نقل کرنے. وقد كنت مرة افتيت بمسألة، اب علامہ شامی اپنا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں وقف کے متعلق. فرماتے ہیں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں نے جو ہے وہ کیا کر دیا کہ وقف کے متعلق ایک مسئلے پر فتویٰ دے دیا. ٹھیک ہے، اور وہ مسئلہ جو تھا افتیت بمسألة فی الوقف موافقا لما هو المستور فی عامة الکتب. وہ مسئلہ جو تھا جس پر میں نے فتویٰ دیا، جس قول پر میں نے فتویٰ دیا، وہ عام کتب فقہیہ کے مطابق تھا. ٹھیک ہے. وقد اشتبہ فیہ الامر علی الشیخ علاء الدین الحسکفی رحمہ اللہ تعالی. اچھا، فرماتے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ شیخ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صاحب در مختار ہیں جنہوں نے تنویر الابصار کی شرح لکھی ہے. فرماتے ہیں اس مسئلے میں شیخ علاء الدین حسکفی کو در مختار میں اشتباہ واقع ہو گیا تھا. اشتباہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شک اور شبہ واقع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. علامہ شامی فرماتے ہیں میں نے اس مسئلے پہ فتویٰ دے دیا جو عام کتب فقہیہ میں موجود تھا، لیکن در مختار میں علامہ حسکفی کو اس پر اشتباہ واقع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. لہٰذا فرماتے ہیں کہ شیخ علاء الدین حسکفی عمدۃ المتاخرین وہ اشتباہ واقع ہو گیا تھا. فذکرہا فی الدر المختار علی خلاف الصواب. علامہ شامی فرماتے ہیں کہ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے در مختار میں اس مسئلے کو جو ہے وہ خلاف صواب لکھا تھا. یہ سواد والا ثواب ہے، یعنی علامہ حسکفی نے اسے مسئلے کو جو ہے وہ فرمایا تھا کہ یہ درست نہیں ہے. جس پر علامہ شامی نے فتویٰ دے دیا اس کو علامہ حسکفی نے کیا لکھا کہ یہ خلاف ثواب ہے. فرماتے ہیں فوقع جوابی الذی افتیت به بید جماعت من مفتی البلاد. ہوا یوں، اب ذرا سین کو سمجھیے، مسئلے کو سمجھیے. علامہ شامی ایک مسئلے پر فتویٰ دیتے ہیں جو عام کتب فقہیہ میں موجود ہے. علامہ علاء الدین حسکفی کو اس مسئلے میں اشتباہ واقع ہوا تھا. علامہ علاء الدین حسکفی نے اس کو خلاف ثواب لکھا تھا. جس پر فتویٰ علامہ شامی دے چکے ہیں اس کو سب پہلے ہی در مختار میں علامہ حسکفی جو ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، علامہ حسکفی اس کو پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ یہ خلاف ثواب ہے، یعنی یہ درست موقف نہیں ہے. علامہ شامی اسی غیر درست موقف پر جو ہے فتویٰ دے بیٹھے. فرماتے ہیں اب ہوا یوں کہ میرا جو یہ جواب تھا، میرا یہ جو فتویٰ تھا، یہ میرے شہر کے مفتیان کرام کی ایک جماعت کے ہاتھ لگ گیا، یعنی ان تک پہنچا. تو کتبوا فی ظہرہ بخلاف ما افتیت بہ،
موافقین لما وقع فی الدر المختار۔ اب ہوا یوں کہ جب وہ فتویٰ ان علماء کے ہاتھ لگا، ان مفتیان کرام کے ہاتھ لگا، تو انہوں نے اس فتوے کے پیچھے بیک سائڈ پر جو ہے وہ ایک تحریر لکھی، اور وہ تحریر میرے فتوے کے برخلاف تھی اور صاحب در مختار کے مطابق تھی، کیونکہ صاحب در مختار نے علامہ شامی والے موقف کو خلاف صواب کہا تھا۔ اب علماء نے کیا کیا، اس شہر کے مفتیوں نے اس کے برخلاف جو علامہ حسکفی صاحب در مختار کا مذہب تھا اسی کے مطابق جو ہے نا انہوں نے اس کے پیچھے جواب لکھ دیا، وزاد بعض هؤلاء المفتیین ان هذا الذی فی العلاء هو الذی علیہ العمل۔ اور بعض مفتیوں نے آگے ایک اور عبارت بھی لکھی، اور وہ عبارت یہ لکھی کہ جو کچھ علائی کے اندر مذکور ہے، علائی سے مراد ہے در مختار، جو کچھ در مختار میں مذکور ہے وہ کیا ہے، هو الذی علیہ العمل، وہی معمول بھی ہے اور اسی پر عمل کیا جائے گا، شامی کے فتوے پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ علامہ شامی کا جواب انہوں نے لکھ دیا۔ لأنه، وجہ کیا ہے، لأنه عمدۃ المتاخرین وإنه إن كان عندكم خلافه لا نقبله منكم۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا کہ علامہ علاء الدین ازکوی بھائی عمدۃ المتاخرین میں سے تم ان کے خلاف کیسے فتویٰ دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور اگر تمہارے پاس اس کے برخلاف دلیل بھی موجود ہو تو ہم اس کو پھر بھی قبول نہیں کریں گے۔ علامہ شامی کو انہوں نے یہ جواب بڑے زبردست انداز میں شد و مد اور رد بلیغ کے ساتھ لکھ دیا۔ فانظروا الى هذا الجهل فانظر الى هذا الجهل العظيم والتهور في الاحكام الشرعيه والاقدام على الفتيا بدون علم وبدون مراجعه۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے جلال کی کیفیت میں فرماتے ہیں کہ اے میرے پڑھنے والے، فانظر الى هذا الجهل العظیم، یہ انہی کو زیبا ہے کہ علامہ شامی اس طرح سے یہ جملہ سخت انداز میں کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ تو ان مفتیوں کی طرف اشارہ کر کے امام شامی کہتے ہیں کہ ذرا اس بڑی جہالت کو دیکھو، والتحور فی الاحکام الشرعیت، اور احکام شرعیہ کے اندر ان کی دلیری دیکھو، والاقدام علی الفتیا، اور فتویٰ دینے پر جرت کو دیکھو، بدون علم و بدون مراجعت، بغیر علم کے اور بغیر کتابوں کی طرف رجوع کیے۔ بس انہوں نے دیکھا کہ بھئی در مختار میں یہ مذہب ہے، اٹھا کے علامہ شامی کا رد کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا کہ بھئی علامہ حسکفی عمدۃ المتاخرین میں سے، اگر تم اس کے خلاف دلیل بھی دو گے ہم تمہاری دلیل قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس انداز میں جواب لکھا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں یہ جہل عظیم ہے، تحور فی الاحکام الشرعیہ ہے، اقدام علی الفتیہ بدون علم ہے، کہ یہ جو ہے احکام شریعہ میں دلیری ہے، اور جو ہے فتویٰ دینے پر جو ہے وہ گویا کہ جرت کرنا ہے بغیر علم کے۔ کیوں؟ اب علامہ شامی اس کا جواب لکھتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَيْتَ هَذَا الْقَائِلُ راجع یا راجع حاشیۃ العلامۃ الشیخ ابراہیم الحلبی علی الدر المختار، کہتے ہیں کہ اگر یہ کہنے والا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ علامہ علاء الدین حسکفی کا مذہب ہے اور شامی نے اپنی طرف سے یہ بات کہی ہے، فرماتے ہیں اگر یہ کہنے والا اسی در مختار پر موجود حاشیہ شیخ ابراہیم حلبی کو دیکھتا، شیخ ابراہیم حلبی نے بھی در مختار پر حاشیہ لکھا ہے، فرماتے ہیں اگر یہ حلبی کا حاشیہ در مختار پر دیکھتا فإنها اقرب ما يكون الیہ فقد نبہ فیہا على ان ما وقع للعلاء خطأ فی التعبیر۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو ہے حلبی کا حاشیہ دیکھ لیتا، حلبی کے حاشیے کا نام ہے تحفۃ الاخیار، ٹھیک ہے، اگر یہ اس حاشیے کو دیکھ لیتا جو کہ فإنها اقرب ما يكون الیہ، جو کہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جو ناقد ہے جو کہ یہ اعتراض کرنے والا تھا، اس کی علمی حیثیت کے لیے جو ہے وہ قریب قریب تھا، فإنها اقرب ما يكون الیہ، جو کہ اس اعتراض معترض کے جو ہے وہ علمی حیثیت کے بالکل قریب قریب تھا، تو اگر وہ اس کو دیکھ لیتا نا فقط نبہ فیہا، تو اسے اس حاشیے میں اس بات پر تنبیہ مل جاتی کہ انما وقع للعلاء، کہ علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو واقع ہوا ہے نا در مختار میں، وہ تعبیر کے اندر خطا ہے، خطا فی تعبیر ہے، یعنی علامہ علاء الدین حسکفی سے صحب واقع ہوا تھا، اور اس پر صرف شامی، علامہ شامی فرماتے ہیں میں نے یہ بات نہیں کہی تھی،
میں نے تو کئی کتابیں دیکھی تھی، اور بالخصوص میں نے شیخ ابراہیم حلبی کی جو ہے نا وہ در مختار پر حاشیے کو دیکھا تھا، اسی لیے میں نے اس قول پر فتویٰ دیا جو کہ دیگر کتب میں بھی موجود تھا اور مذہب حنفی تھا، لیکن وہاں شہر کے مفتی حضرات نے کیا کیا کہ انہوں نے بس اوپر اوپر سے در مختار کو پڑھا ہوا تھا، غور و فکر کیا نہیں تھا، اس کے حاشیے پڑھے نہیں تھے، وہ سمجھے کہ شامی یہ بات اپنی طرف سے کر رہا ہے، شامی جو ہے وہ جو ہے وہ اپنی طرف سے فتویٰ دے بیٹھا ہے، لہٰذا انہوں نے علامہ شامی کا رد کر دیا۔ تو اب یہاں اس گفتگو سے اندازہ یہ ہوا کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ زمانے ماضی میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ اس طرح کے علماء پائے جاتے تھے اور مفتیان کرام پائے جاتے تھے جو چند کتب کو دیکھ کر جو ہے وہ فتویٰ دینے لگ جاتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی سمجھتے تھے، حالانکہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر اور بھی بڑا علم والا موجود ہوتا ہے جو اس سے زیادہ مطالعہ رکھتا ہے۔ تو کل بھی میں نے اسی حوالے سے توجہ دلائی تھی کہ فن بندہ جو ہے پڑھے، صرف ایک کتاب کے اندر محصور اور بند نہ ہو۔ تو جیسے علامہ شامی اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف، وہی بات میں آپ کو بھی سمجھا رہا تھا کہ دیکھیں، آپ جب فقہ حنفی پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے پھر کتابیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جی میں نے بس ایک کتاب پڑھ لی، شامی پڑھ لی یا شرح عقود پڑھ لی تو جی میں مفتی صاحب بن گیا۔ ایسا نہیں ہوتا میرے محترم طلبہ کرام، ایسا کرنے والا جو ہے وہ بے وقوف اور جاہل ہوتا ہے، وہ خود بھی غلطیاں کر بیٹھے گا اور دیگر لوگ بھی جو ہے اس کی غلطیوں کی وجہ سے نقصان اٹھائیں گے، اور کبھی کبھی وہ بندہ خود بھی جو ہے نقصان اٹھائے گا۔ تو اگر کوئی شخص ان عبارات کو پڑھ کر جو ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ یار افتاء تو بہت مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتا، تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ ڈر جائے، اور ہمارا مقصد بھی اسے ڈرانا ہے، کیونکہ شریعت پر جرت کرنا اور بغیر علم کے فتویٰ دینا، کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، مسئلہ بتاتا ہے، اس پر زمین و آسمان کے ملائکہ جو ہے وہ لعنت کرتے ہیں، وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی فلاں کتاب میں کیا لکھا ہوا، فلاں کتاب میں کیا لکھا ہوا، ایک کتاب اٹھا لی پڑھ لی، اس کو بھی صحیح سے نہیں سمجھا اور جناب فتویٰ دینے لگ گئے۔ تو ڈرنا چاہیے مسئلہ بتاتے ہوئے بھی اور جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہوئے بھی۔ جب تک ہم نے جو ہے وہ کئی لوگوں سے یہ بات سنی ہے اپنے اساتذہ سے، جب تک آپ کو مسئلے کا یقین نہ ہو جائے، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ جب تک آپ جو ہے وہ قسم اٹھانے کے لیے تیار نہ ہونا کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے، تب تک نہ وہ بیان کریں نہ اس پر فتویٰ دیں۔ آپ کی زبان پر کوئی بوجھ نہیں آئے گا کہ اگر آپ صرف اتنا کہیں کہ یار مجھے نہیں آتا، یہ کہنے سے جو ہے وہ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، لیکن آپ بہت بڑے وبال سے بچ سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ نہیں جی میں تو بڑا عالم ہوں، ہر جگہ مجھ سے جو ہے نا وہ جواب بن پڑتا ہے، تو پھر یہ معاملات آپ کو جو ہے وہ گڑبڑ میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی پھر تو یہ جو ہے وہ آ، یہ تو پھر ہر جگہ بندہ لا ادری لا ادری کہے، تو بھائی یا تو لا ادری کہنے کی عادت بنا لو۔ اب ذرا سمجھیے گا، ہم نے تو آج تک صرف لا ادری کو ہی سنا تھا، لیکن میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ یا تو لا ادری کہنے کی عادت بنا لو، یا پھر جو ہے لا ادری کہنے سے بچنے کے لیے مطالعہ، کثرت مطالعہ کی عادت بنا لو۔ ان دو چیزوں میں سے ایک چیز کی عادت آپ کو بنانی پڑے گی۔ لادری کہنے کی عادت بنائیں کہ بھائی مجھے نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور یہ بہت آسان ہے، اس کی عادت بنا لو۔ کہنے کو تو آسان ہے لیکن لوگوں کے نفس پر جو ہے وہ بہت بھاری گزرتا ہے۔ تو یا تو لا ادری کہنے کی عادت بنا لے، بھائی میں نہیں جانتا، لا عالم، یا پھر جو ہے وہ کثرت مطالعہ کریں، پھر آپ لادری نہیں کہیں گے۔ ان دو میں سے ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ الکریم کل جو ہے ہم آگے نیا ٹاپک پڑھیں گے، لا یجوز الافتاء الا لمن اخذ العلم عن المعتبرین، معتبر علماء سے علم حاصل کریں پھر جا کر افتاء دیں، فتویٰ دیں، ورنہ جو ہے وہ فتویٰ دینا جائز نہیں۔ جی جناب، سوال فرمائیں۔ صحو کی پہلی وجہ، یہ کون سے صفحے پر یہ مسئلہ گزرا ہے؟ صحو کی پہلی، اچھا ہاں،
وجوہات تو میں نے بیان کر دی تھی کہ بعض اوقات جو ہے وہ اپنے سے اوپر والے پر جو ہے وہ اتنا یقین ہوتا ہے، کامل یقین ہوتا ہے کہ ان سے صاحب نہ ہوئی ہوگی، اس کو نقل کر دیتے ہیں۔ خطا فی نقل کی وضاحت، خطا فی نقل کی یہ پوری وضاحت اسی طرح تو گزری ہے جو میں نے بیان کیا ہے کہ مسائل کو نقل کرنے میں جو ہے وہ خطا واقع ہو جاتی ہے، بعض متاخرین سے ہوئی ہے واقع، تو بعد والے پھر اسی طرح وہ لے کر چلتے گئے۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ جیسے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے نا وہ فرمایا کہ ایک تو جو ہے وہ سبقت نظری ہو جاتی ہے، دوسرا یہ بیان فرمایا کہ میں نے اس حوالے سے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات جو ہے وہ آپ کو اعتماد اور بھروسہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ آگے مراجعت نہیں کرتے۔ اسی کو علامہ شامی نے آگے بھی بیان کیا کہ یہ جو جس کی اطلاع کم ہوتی ہے، یہ اس مقام پر ایک منٹ میں آپ کو دکھاؤں، یہ جو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا فَإِذَا نَظَرَ قَلِيلُ الْاطِّلَاعِ وَرَأَى الْمَسْأَلَةَ مَسْطُورَةً فِي كِتَابٍ وَأَكْثَرَ يَظُنُّ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، کہ جو قلیل الاطلاع ہوتا ہے نا وہ کسی کتاب میں مسئلے کو دیکھتا ہے، وہ یہی سمجھ جاتا ہے کہ یہی مذہب ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ متاخرین اچھا وہ یہ سمجھتا ہے کہ متاخرین کی جو کتابیں ہیں نا وہ ساری کی ساری صحیح اور درست اقوال پر مشتمل ہیں، اس میں خطا کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا، تو وہ یہ سمجھ کر جو ہے وہ فتویٰ وہ اس قول کو لے لیتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک اچھی بات ہے۔ دیکھیں جو غلطیوں سے پاک کتاب ہے نا وہ ہے قرآن کریم، ایک سمپل سی بات ہے، کیونکہ قرآن کریم تواتراً ہم تک پہنچا ہے، اس میں جو ہے وہ غلطیوں کا احتمال نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے کئی نسخے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہیں، اگر کوئی اس کی کتابت میں غلطی بھی کرتا ہے تو ہمیں دوسری جگہوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ رہی بات دیگر کتابیں، اب آپ حدیثوں کو دیکھیں، صدیوں سے احادیث مبارکہ آ رہی ہیں، لیکن آپ صرف بخاری شریف کے چند نسخے اٹھائیں، کسی میں جو ہے نا وہ حدیث نمبر 55 ہوگا، کسی میں جو ہے وہی حدیث نمبر جو ہے وہ 62 ہوگی، کسی میں وہی حدیث جو ہے وہ 72 ہوگی، یہ فرق حدیث کے نمبروں کا آ جاتا ہے۔ اچھا، بعض جگہوں پر تو احادیث مبارکہ کے الفاظ میں بھی تبدیلیاں کی گئیں، لوگوں نے جو ہے خیانت سے کام لیا، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر کتابوں میں بھی یہ معاملات ہوئے، تو بعض اوقات جو ہے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی چلیں آپ کو بات بتاؤں، بعض اوقات وہ مسئلہ درست مصنف نے لکھا ہوتا ہے، لیکن بعد میں دیگر جو ہے وہ نسخوں کی وجہ سے، کتابت کی وجہ سے، کیونکہ جیسے آج کل کمپوزنگ ہوتی ہے، پرنٹنگ ہوتی ہے، تو پہلے ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، نسخے ضائع ہو جاتے تھے، تو بعض اوقات الفاظ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب جیسے تلاوت قرآن اور تعلیم قرآن کتنے سیم الفاظ ہیں، اب ہو سکتا ہے فقہا نے وہاں لکھا ہو کہ تعلیم قرآن، لیکن بعد والے کہیں پر کسی نسخے کی وجہ سے یہ خطا آ گئی ہو کہ تلاوت قرآن۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب ہے فقہ اکبر، وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والدین کریمین کے ایمان لانے کا مسئلہ ہے، مومن ہونے کا مسئلہ ہے، وہاں پر جو ہے لوگ اسی کی جو ہے وہ اس کے حوالے دیتے ہیں کہ بھی فقہ اکبر میں لکھا ہوا ہے کہ ماتا علی الکفر، حالانکہ جو ہے وہ ماتا سے پہلے ماں نافیہ بھی مذکور ہے، بعض نسخوں میں ماں ماتا علی الکفری، اور بعض نسخوں میں لکھا ہوا ہے ماتا علی الایمان، اس طرح کے بھی الفاظ ہیں، کئی نسخوں میں کئی الفاظ کا بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات فقہ کی کتابوں میں بھی اس طرح ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ مصنف سے غلطی ہو گئی ہو، تو ہم خطا کی نسبت جو ہے وہ صرف مصنف کی طرف نہیں کر رہے، بعض اوقات کاتبین کی طرف سے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ فتاوی شامی اردو میں بھی مل جائے گی، مل تو جائے گی لیکن سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا ہی ایک انداز ہوتا ہے، اور فقہ کی کتاب ہے اور اعلیٰ درجے کی ہے، اس میں جو ہے وہ اقوال اور اصطلاحات اس انداز میں استعمال کی گئی ہیں کہ آپ اس کو اردو میں پڑھیں گے بھی تو میں نہیں سمجھتا شاید اتنا سمجھ میں آئے، کچھ اصطلاحات وہ عربی کی حد تک ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے اور اچھا ہے، عربی میں ایک وسعت ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا۔ اچھا جی، سبقت نظری، جی ہاں، یہی دو چیزیں میں نے بیان کی ہیں، علامہ شامی نے بھی انہی کی طرف جو ہے وہ آگے پورے پیراگراف میں وضاحت فرمائی ہے۔ اور کوئی سوال اگر کوئی کرنا چاہے ارشاد فرمائے، کوئی سوال ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، جو زمان لازم ہوگی وہ مرتہن سے جو چیز ہلاک ہوگی جی وہ خود کہے گا کہ مجھ سے ہلاک ہوگی ہے تو اس پہ ہوگی، کیونکہ جب چیز ہلاک ہو گئی ہے اس پہ کوئی دلیل قائم نہ کر سکے، مثال گواہ نہ ہو اس کے پاس دلیل قائم نہ کر سکے، تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ اصل مذہب یہ ہے کہ گواہ قائم کر سکے یا نہ کر سکے، شے مرہونہ کے ہلاک ہونے پر اس پر ضمان ہے اقل قیمت دین، اور شے مرہونہ کی قیمت میں جو کم ہے وہی اس پر ضمان لازم ہوگا۔ اور یہ جملہ آپ نہ کہیں کہ اگر وہ یہ کہے کہ مجھ سے ہلاک ہوئی ہے پھر تو استہلاک ہے، پھر تو زمان ہی زمان ہے اس کے اوپر۔ بات یہ ہے کہ ہلاکت ہو رہی ہے، یعنی وہ آ کر کہے کہ یہ چیز ہلاک ہوئی ہے۔ میں اس پر یہی تو میں تقریر کر رہا تھا حضرت، کہ وہ یہ آ کر اطلاع دے رہا ہے، اور گواہی کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ استہلاک سے بچنے کے لیے، یعنی وہ آ کر اپنے آپ کو مظلوم بنا کر، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو راہن ہو وہ اسے سمجھ رہا ہو کہ یار اس نے خود ہلاک کی ہے، تو وہ اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ چیز ہلاک ہوئی ہے۔ اگر گواہی ہے تو وہ گواہوں کو لے کر آئے گا کہ وہ کہیں گے کہ ہاں بھائی اس سے ہلاک نہیں ہوئی، خود ہلاک ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ ہلاکت کا ذکر ہے کہ وہ آ کر کہے گا کہ بھائی یہ چیز میرے پاس تھی آپ کی اور یہ خود ہلاک ہوئی ہے، اب جو ہے وہ زمان کی صورتحال کیا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ جو مالکیہ کا مذہب بیان کیا گیا کہ اگر وہ گواہی قائم کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے جو زمان کی صورت ہے انہوں نے بیان فرمائی کہ گواہی قائم کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لیکن جو احناف کا مسئلہ تھا وہ یہی ہے بالکل واضح طور پر کہ گواہی قائم کر سکے یا نہ کر سکے اس پر زمان ہوگا، لیکن شرط یہ تھی کہ جو اقل قیمت والی چیز ہوگی اسی کے اعتبار سے ہوگی۔ بات آئی سمجھ میں؟ جی ماشاء اللہ استاد محترم، ایک پوائنٹ مزید سمجھ آ گیا حضور، جو مجھے نا پریشان کر رہا تھا۔ جی السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال؟ اچھا جی، اگر استحلاک ہو تب بھی وہی حکم ہوگا کہ کم قیمت والی چیز کا ضمان ہوگا یا پھر شے مرتہن کی قیمت ہی دینی ہوگی؟ استحلاک میں جو ہے وہ چیز کو دیکھا جائے گا، اسی کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ استحلاک کی صورت میں ہوگا نا۔ اور استحلاک میں اگر وہ خود دعویٰ کر لیتا ہے کہ میں مجھ سے چیز ہلاک ہوئی ہے تو پھر دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے، اس کو دعویٰ ہی خود کر رہا ہے۔ استحلاک میں وہ دعویٰ ہی خود کر رہا ہے، اور اگر دلیل قائم ہو جاتی ہے استحلاک کی تو پھر تو آٹومیٹکلی اس پر جو ہے وہ اسی چیز کا ضمان ہوگا۔ شے مرہونہ اس کے ضمان میں تھی، اس نے تھوڑی وہ اس کا مالک بنا تھا کہ وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ یہ پوائنٹ سمجھیے نا، وہ اس کی ملکیت میں تھوڑی تھا۔ جو چیز آپ کی ملکیت میں نہ ہو اور کوئی آپ کو دے دے تو اب جو ہے وہ اس کی میں زمان کی صورتیں نکلتی ہیں استحلاک میں۔ اچھا جی، ہلاک اور استحلاک کے حکم میں فرق؟ ہلاک اور استحلاک کے حکم میں فرق نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، یہ جو قیمت والا فرق ہم نے رکھا ہے اقل قیمت والا، ہلاکت میں اقل قیمت کو دیکھا جائے گا، شے مرہونہ کی قیمت کم ہے تو اس کا حساب ہوگا، دین کم ہے قرضہ کم ہے تو اس کا حساب ہوگا۔ استہلاک میں شے مرہونہ کو ہی دیکھا جائے گا جو چیز ہلاک ہوئی ہے۔ فرق ہے تو صحیح سے۔ اور اگر استہلاک اور اس کے علاوہ دیگر احکامات میں پھر ہلاکت اور استہلاک بیوع وغیرہ کے اندر اور دیگر چیزوں میں پھر اس میں تو بہت بڑا فرق ہوگا، یہاں پہ تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے لیکن ہے تو صحیح۔ اور اگر استہلاک ہو لیکن وہ ہلاک کو ذکر کرے کہ ہلاک ہوئی ہے تو اب ایسے کا کیا حکم ہوگا، اس شخص کے ہی الفاظ کا اعتبار ہوگا یا تحقیق کی جائے گی؟ دیکھا جائے گا۔ بعض اوقات جو ہے وہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے استہلاک کو بچانا چاہ رہا ہے اور ہلاکت کو بیان کرنا چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو راہن ہے وہ دیکھے
کہ اس کی چیز کی پوزیشن کیا تھی اور کنڈیشن کیا تھی، کیا اس میں ہلاکت کے چانسز تھے یا استہلاک جو ہے وہ واقع ہوا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل اچھی کنڈیشن میں دی جاتی ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ اب وہ دیکھے کہ یار یہ چیز ہلاک ہو نہیں سکتی، اچھی بھلی میں نے دی تھی، تھوڑی بہت تحقیق کر لے، اگر اسے جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہاں پر استہلاک کی بو آ رہی ہے، تو پھر وہ جو ہے پھر قاضی سے رجوع کرے گا۔ ایز پر کنڈیشن دیکھی جائیں گی چیزیں۔ ایک عمومی مسئلہ بیان کیا ہے یہاں پہ رہن کا، اتنی تفصیل تو یہاں علامہ شامی نے بھی بیان نہیں فرمائی، اور ارشاد فرمائیں۔ استاد محترم، ایک عرض یہ تھی کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی بھی دلیل دینے میں اندازہ نہ لگائے، اور لکھنے میں یا فتویٰ دینے میں ہوں، اندازہ نہ لگائے، ہوں۔ جبکہ یہاں پر ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ بسا اوقات نہ مصنف پر بھروسہ ہوتا ہے، تو یہ بھروسہ اندازے میں نہیں آئے گا حضور؟ حالانکہ اس کا مجھے مرجع بھی پتہ نہیں ہے ارے کتاب کے اندر۔ حضرت، یہ آپ کا بھروسہ ہے وہ ان کا بھروسہ تھا، بھروسے بھروسے کا بھی تو فرق ہوتا ہے۔ میرا بھروسہ جو ہے وہ برائے نام ہے، ان کا بھروسہ ان کا بھروسہ تھا، ان کو جو ہے وہ اپنے حافظے پر، اپنے مطالعے پر جو ہے وہ بڑا بھروسہ ہوتا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیں، اب اعلیٰ حضرت مثال کے طور پر کہیں پہ کہیں کہ بھائی فتویٰ دینے میں بڑا محتاط ہونا چاہیے، 10 بار ایک چیز کو کتاب سے پڑھو، لیکن اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھیں تو امام علیہ سنت زبانی فتاوی جات لکھا کرتے تھے اکثر۔ تو آپ کہیں کہ یار یہ کیسا بندہ ہے جو خود تو جو ہے وہ زبانی لکھ رہا ہے اور ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ جو ہے وہ دیکھ کر لکھو۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں، آپ ہیں، آپ بھی اعلیٰ حضرت بن جائے تو ہم بھی کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ زبانی لکھ لیا کریں، صحیح ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا بھروسہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے مطالعے پر، ان کا مطالعے پر جو بھروسہ ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ ہمارا وہ لیول نہیں ہے، ہمارے حافظے بڑے کمزور ہیں، ہماری مطلب باتیں بہت کمزور ہیں، زبانی حد تک چیزیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ تھے جو بڑی عرقریزی کے ساتھ چیزوں کو سمجھتے تھے، قیل و قال کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ اب اس کے باوجود بھی، اسی لیے تو دیکھیں نا، آپ اس لاجک کو سمجھیں، مجتہد جو ہوتا ہے نا اس کے خطا پر بھی اس کو ہم نے کہا ہے کہ معافی ہے۔ یعنی مجتہد اگر کسی مسئلے میں غور و فکر کرے اور مسئلے کا جواب دے، اگر درست ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کو 2 ثواب ہیں، ایک اجتہاد کا اور ایک درستگی کا، اور اگر وہ غلطی کر جاتا ہے پھر بھی اجتہاد کا اس کو ثواب ملے گا۔ اب یہ ثواب کی بات آپ کر سکتے ہیں کہ جی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دارالفتہ میں، اگر صحیح جواب دیا تو 2 نیکیاں ہیں، اگر غلط بھی دے دیا تو 1 نیکی تو کم از کم اس کو مل جائے گی جواب دینے کا۔ نہیں، آپ کسی مفتی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے، بڑے سے بڑے مفتی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مفتی ہے، درجہ اجتہاد پہ تھوڑی ہے خدا کے بندے، اجتہادی درجے کے لیے اس کا مطالعہ، اس کا غور و فکر کرنا، کتاب، سنت، اجماع، قیاس، ان چیزوں کو اتنا وہ دیکھتا ہے کہ جو ہے وہ ایک اس کی فضیلت بن جاتی ہے وہ۔ تو وہ جو بزرگان دین کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ہو جاتا ہے ان سے، تو وہ یار ایک لیول تھا ان کا، ان کی زندگی تھی، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں کہ کتنی محنت اور مشقت، وہ آن لائن بیٹھ کے تھوڑی پڑھ رہے تھے یار، گھر کے اندر بیٹھ کے آرام سے جو ہے وہ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پہ تسلی سے بیٹھ کے جو ہے نا پڑھ رہے ہیں۔ مہینوں کا سفر کیا، سالوں کا سفر کیا، گھر چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، ماں باپ سے دور رہے، اتنی مشقت کرنے کے بعد جو ہے وہ اتنے لیول پہ پہنچے۔ اب اگر کہیں پر ان سے کسی مقام پر، اولن تو یہ بات ہے جیسے میں نے بیان کی کہ ہو سکتا ہے کہیں پر کتابتوں میں بھی غلطی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر بالفرض اس سے نقل کرنے میں جو ہے وہ سبقت نظری ہو بھی گئی تو بھی ہم ان کو جو ہے مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک سمجھنے والی بات جی حضور، ماشاء اللہ استاد محترم، کافی وافی آپ نے توضیح فرمائی، جزاک اللہ خیر۔ ہے۔ جی، اور کوئی سوال، اور کوئی سوال؟ استاد محترم، باقی سارے میرے خیال سے یہ اصول برکت کے لیے ماشاء اللہ
تشریف فرمائیں. ان کو تو شاید ہماری آواز بھی نہیں پہنچ رہی ہوگی. تعداد سر کیا ہے اس محترم وقت ایسے لوگوں کی؟ جی فرمائیں. زمان عام الفاظ میں چٹی کو کیسے سے چٹی پڑ گئی. ہاں کہہ دو بھائی، آپ کی زبان ہے، جو کہنا چاہو کہو. سر عام بندے چٹی کو پڑ گئی. سمجھانا ہو فالتو کر دیا کسی نے اب اس کو تو کہو کہ تمہارے اوپر چٹی ہے. ہاں اللہ کے بندے. علماء کی زبان جو ہے نا وہ اچھے اصطلاحات ہونے چاہیے. اب میں آپ کو تدریس کرتے ہوئے بازاری الفاظ استعمال کروں، آپ کو بڑی آسانی سے مزے مزے سے سبق سمجھ میں آ جائے گا، لیکن میری زبان خراب ہو جائے گی. علماء کی زبان خوبصورت ہونی چاہیے. یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کبھی ہم انگریزی کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ اپنی زبان کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. رافضیوں کو دیکھو، وہ آج تک جو ہے نا وہ جاہل عوام کے سامنے شکارپور میں بیٹھ کر بھی جو ہے نا وہ اعلیٰ درجے کی شاعری سنا رہے ہوتے ہیں. وہ جو ان کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے جو ہے نا وہ کبھی چٹی لگا دی ہے، کبھی یہ، کبھی کسی رافضی سے سنا ہے کہ تمہارے اوپر چٹی لگی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر سر محترم. علامہ ازکفی سے جو معاملہ ہوا تھا، ان کو اشتباہ لائق ہوا تھا. علامہ شامی نے فرمایا ان کو اشتباہ لائق ہوا تھا، اور وہ آخری وقت تک ہی اشتباہ ہی رہا تھا، رجوع نہیں ہوا تھا اس سے. وہ پہلے کے مصنف گزر چکے تھے نا، ان کا تو وصال ہو چکا تھا جب علامہ شامی نے فتویٰ دیا ہے ان کے برخلاف. تو علامہ ازکفی تو وصال فرما چکے تھے. جی خطا فی تعبیر کا ہے اس کو علامہ شامی نے. اشتباہ ہوا نا تو خطا فی تعبیر. تعبیر یعنی ایک کوئی مسئلہ گزرا تھا، تو اس میں جو ہے وہ جو الفاظ بیان کیے تھے صاحب تنویر الابصار نے، اور جو مسئلہ تھا اس کو تعبیر کرنے میں، یعنی اس کی وضاحت کرنے میں، اس کو بیان کرنے میں علامہ حصکفی سے اشتباہ واقع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے خلاف صواب ہے، یعنی درست مسئلہ اس طرح نہیں ہے. تو علامہ شامی نے جو ہے وہ دیگر مقامات سے تحقیق اور عامہ کتب فقہیہ سے دیکھ کر جو ہے اس کو درست کیا تھا. اشتباہ کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں، اس میں سے ایک خطا فی تعبیر ہے. یعنی اشتباہ جو ہے یہ عام ہے، اور خطا فی تعبیر اس کی اقسام میں سے خاص ہے. علاؤدین حصکفی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اس کو اولائی کہتے ہیں. مصنف کا نام علاؤدین حصکفی تھا. اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ رضوی سائیں صاحب خاموش ہے، ثاقب بھائی خاموش ہے، جانزیب بھائی خاموش ہے. ماشاءاللہ میرے خیال سے سب کو اعلیٰ درجے کی کیٹیگری میں ہم رکھتے ہوئے ان کو اوکے کریں کہ ماشاءاللہ سب کو سبق جو ہے وہ بڑے پیارے انداز میں جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. کسی کو کوئی سوال ہی نہیں ہے. سوال علم کی چابی ہے، اور ہم وہ چابی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں گم کر دی ہم نے وہ چابی. سبحان اللہ. او بھائی سبق کے علاوہ سوال کا پھر کیا فائدہ؟ یہ دارالفتہ تھوڑی ہے.